سے بڑی برائی جو ہے اللہ کے علاوہ کا یقین، کہ اللہ کے علاوہ سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد پہلا حکم دیا ہے اللہ نے۔ جو پہلا حکم نہیں مانے گا تو بعد کے حکم سے کیا نفع اٹھا لے گا؟ پہلا حکم نہیں مانے گا جو بعد کے حکم سے فائدہ اٹھا لے گا؟ نہیں اٹھائے گا۔ پہلا حکم دیا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اس میں کسی جو ہے نمونے کا کوئی دخل نہیں۔ جو پہلا انسان بنا تو کوئی سبب کے ذریعے سے بنا۔ آج انسان سے انسان جو ہے نظر آ رہا ہے، آج چیزوں سے چیزیں نظر آ رہی، پہلے جو ہے کیسے بنی؟ اپنی قدرت سے بنایا، ساری جو ہے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اپنی قدرت ہی سے چلا رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں سبب سے۔ یہ جو ہے امتحان ہے، اور یہ کہے امتحان ہے، پردہ کہے گا؟ ابھی سامنے کھل جائے تو پھر پردہ کہے گا؟ تو ایمان کے معنی کا ہے، غیب کے معنی کا ہے۔ ابھی یہ فرشتے دونوں نظر آ جائے تو بھائی کسی کی ہمت ہے کہ برائی پر کرے؟ یہ نظر آ جائے تو کسی کی ہمت ہے کیا برائی کرے گا؟ تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ تو اللہ نے وہاں پر ہم سے آپ سے جو ہے قاری صاحب جو ہے جمعے میں جو آیت پڑھی تھی قرآن کی، وہ قرآن کی آیت کہ سب کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ایک ساتھ پیدا کیا، اور سب سے جو ہے جسموں کے ساتھ میں تھے، جو یہاں شکل وہی شکل وہاں۔ تو یہ جو انسان جو ہے وہاں اس کی شکل ایک ہے، تو یہاں سے یہ خاکی ہے نا، تو یہاں سے سم نکل جائے گا، اس میں چلا جائے گا۔ اس لیے قبر جو ہے یہ اصل قبر نہیں ہے، یہ تو مٹی والی چیز ہے، مٹی کا جسم مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اب اس کو جہاں تیرا دو جہاں جلا دو، کیونکہ یہاں سے سم اصل سم ہے، روح نکال کے اس میں داخل کر دی گئی۔ اب وہ جو ہے تو اس کی حیت تو بڑی ہوئی ہے، جیسے کہا چھوٹے موبائل بڑے موبائل، تو چھوٹے موبائل سے نکل کے وہاں منتقل ہو گئی۔ ورنہ جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک سانپ جو ہے اگر پھکار مار دے تو زمین پہ کوئی سبزہ نہیں گزرے گا۔ تو 3.5 فٹ کی زمین ہے تو ارے اندر کتنی دور تو کہے سبزہ اگا ہوا، وہی قریب ہی سبزہ ہوتا ہے۔ تو یہ قبر تھوڑی ہے، قبر پر نکلا کر عالم برزخ دوسری چیز ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ روح اس میں جو ہے داخل کر دی جاتی ہے۔ تو غیب کو جو ہے غیب کا مذاکرے سے غیب جو ہے استحضار بنتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پیدا کیا تھا اور پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب؟ تمہاری رب مانے ضرورتوں کو پوری کرنا۔ ہم سب کہے تھے کہ آپ بھی ہمارے رب ہو، تو کہا بھول نہ جانا، ہم امتحان کریں گے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجیں گے، اتنا سا صرف امتحان ہے، اتنا سا امتحان دنیا میں ہے۔ رب کا امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا گیا۔ اللہ کہتے ہیں قدرت سے ہم اپنے کرتے ہیں، شکل سے دکھلاتے ہیں، اور شکل کا پردہ تم نہیں پاڑو گے تو اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ دیکھو کہ آج عمل میں کمی ہے، عمل ہو رہے ہیں چاہے تھوڑے لوگ کر رہے ہوں، مگر ان کے بھی کام نہیں بن رہے، ان کے بھی نہیں بن رہے ہیں، تو شرائط نہیں پوری ہوئی۔ اس لیے مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں آتا۔ مکی زندگی میں صحابہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، جو آیت آئی اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے۔ جو ایمان سیکھ چکے تھے، سب سے پہلے عمل جو آیا نماز کا آیا، تو ادھر دل اللہ کے غیر سے بالکل اللہ کے نبی نے ان کے دل کو جو ہے اللہ کے غیر سے پاک کرا دیا تھا۔ تو جیسے نماز آئی بس نماز پر کام پر شروع ہو گئے۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلے کلمہ اور پھر نماز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اس کی محنت کروائی، اور پھر جیسے عمل آیا اس پر کام، پھر اس کے بعد شرائطیں آئیں، دھارائیں آئیں۔ قانون تو تب آدمی کسی کو اوپر لاگو کرے گا جب دے دے گا، جب دیا نہیں تو قانون کا لاگو کرے گا۔ اس لیے شیطان نے ہمیں عمل میں لگا دیا۔ حالانکہ کسی چیز کا علم معلوم ہو گیا، اس کو عمل کریے، اس سے فراغت ہو گئی۔
علم سے فراغت ہو گئی، مگر ایمان سے فراغت نہیں ہے، ہاں آخری سانس تک، کیونکہ ایمان میں دوام نہیں ہے۔ دوام کہتے ہیں ٹھہراؤ، یہ بڑھے گا یا گھٹے گا۔ تو حضرت کہتے تھے ہمارے کام میں 4 آنے نہیں لگتے ہیں اور آمدنی 24 گھنٹے، اور دنیا والوں کے کام میں آمدنی کم خرچہ زیادہ، اس لیے کہتے غربا کو لے کر آؤ اور ان کو کلمہ نماز پر دلاؤ، بس پوری دنیا میں پھراؤ گے۔ جب دلا دو گے نا تو پوری دنیا میں بھاگیں گے۔ آج ان کی تشکیل کر رہے ہو، کل یہ خود ہی کہیں گے ہم کو بھیجو۔ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، بچے کیوں؟ کاہے؟ گھر کی عورتیں بھی جو تانا دیتی کہ سب لوگ جا رہے ہیں تم یہاں پر ہو۔ آج 4 مہینے سال لگائے ہوئے عالم سب کیوں پیچھے ہو گئے؟ چونکہ بنانے اس رخ پر چلے نہیں۔ تو اس رخ پر نہیں چلو گے تو اللہ تھوڑی دیں گے۔ یہ چلا 4 مہینے سے تھوڑی یہ چیز آ جائے گی، یہ رخ پر چلنا پڑے گا۔ قربانی ہے، دینا پڑے گا، مگر کاہے کے لیے؟ مقصد تو ہونا چاہیے سامنے۔ اللہ کے راستے میں کاہے نکالا جاتا ہے کہ خالی جو ہے چلا 4 مہینہ پورا ہو جائے نا، اس کے لیے نہیں۔ تالاب میں آدمی ڈوب رہا ہے، اس کو پہلے تالاب سے نکالیں گے، پھر اس کے اندر جو پانی گھس گیا ہے اس کو الٹا کر کے پہلے اس کو نکالنا پڑے گا۔ خالی تالاب سے نکل آنا کمال کی بات نہیں، اس کے اندر جو پانی ہے تو اللہ کے راستے میں نکل آنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ کا غیر اس سے نکل جائے، اس دل سے۔ ہاں اب وہاں پر شکلوں میں رہ کر وہ چیز نہیں، یہاں پر فراغت ہے تو خوب جم کے اس کی دعوت دی جائے تاکہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے۔ جیسے اللہ کا غیر نکلے گا ویسے اللہ داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کا غیر کیا ہے؟ کہ اللہ کا غیر کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ سب غیر ہے، اللہ کے علاوہ سب غیر ہے۔ تو اس کا یقین نکل جائے، وہ چاہے جبریل کی شکل ہو، چاہے فرشتوں کی، میکائیل کی، نبیوں کی، ولیوں کی، دکان کی اور تجارت کی، نوکری کی، اولاد کی، باپ کی، بھائی کی، پراپرٹی کی، ساری یہ شکلیں ہیں، یہ سب قدرت کے مقابلے میں اللہ کا غیر ہے۔ یہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں صحیح العقیدہ ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، پھر نماز پر آ، نماز تو چیک کرنے کے لیے ہے کہ نہیں گندگی اندر، فوراً چیک ہو جائے گا نماز پر۔ دیکھو شیطان ایمان میں دھوکہ دے سکتا ہے، دھیان میں نہیں دے پائے گا۔ ایمان میں تو مطمئن کر دے گا کہ نہیں، ہاں الحمدللہ ہو گیا، مگر دھیان میں دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ اور دھیان کہاں دیں گے اللہ؟ جو نماز میں دھیان نہیں مل پائے تو باقی زندگی میں کہاں دھیان ملے گا؟ معراج ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور غفلت ہے۔ نماز میں دھیان دیں گے اللہ، مگر شرائط پوری کرے گا۔ اللہ کے غیر سے نا امید، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ ہر اللہ کے غیر سے نا امید، نہ کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا۔ اللہ کی شکل نہیں ہے، اللہ شکل والے ہیں، بغیر شکل والے، شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا۔ تو مسلمانوں کے سامنے اگر مورتی رکھی ہوئی 1 کوئنٹل کی، اور چاہے گرا سے گرا مسلمان ہو، اس سے کہو اس سے کچھ ہوتا ہے، تو سارے مسلمان کہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کہے گا؟ اس کی شکل بگاڑ دیا جائے، کہتے اس سے سب کچھ ہوگا۔ تو ایمان میں فرق ہے۔ جتنا بنی ہوئی شکل سے کچھ نہیں ہوتا تو بگڑی ہوئی شکل سے کیا ہو جائے گا؟ نا امیدی شرط ہے، اگر نا امید نہیں ہوئی تو اسی میں تو آدمی گر جاتا ہے کہ اب شکل جب نکلی تو ہائے گیا، کیا ہوا؟ لیٹ جاتا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آیا ہے، ربوبیت میں سب سے زیادہ شرک ہو رہی، یہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ اس کو اپنی صفات میں شرکت نہیں قبول کرتے ہیں۔ کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، بغیر شکل والے اللہ سے ہوگا۔ یہ بات اگر پیدا ہو جائے، اس کی محنت ہے یہ تبلیغ، تو یہ روزانہ کے اعتبار سے محنت ہے، بولنا پڑے گا، روزانہ سننا پڑے گا۔ ہاں، نہیں شریعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ شیطان کہے گا ہماری جیسی قسم بنے گی۔ ہاں، شیطان نے 3 لاکھ برس تک عبادت کی، مردود ہو گئے کہ نہیں؟ تو دھیان اللہ دیں گے نماز میں، یہاں چیک ہو جائے گی کہ ہے کہ نہیں اندر کچھ، آؤ نماز پر۔
نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک کسی کا دھیان نہ آئے تو سمجھ لو اندر ہے، اگر نہیں ہے تو رونا شروع کرو، پھر نماز پر تمہارا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس لیے بتانا چاہیے کہ نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کہنا چاہیے جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں، ان کو فالٹ تو بتانا چاہیے بھائی یہ شرائط ہے. ارے ایک مرتبہ جھٹکا ضرور لگے گا کہ بھائی، مگر بعد میں رونا شروع کرے گا کہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے،